آف سپرسٹیشن، فرانسس بیکن کے اس ایسے کے بارے میں آج میں بات کرنے لگا ہوں. اس ایسے کی کمپلیٹ سمری اور اس کا انالیسس ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اس ایسے کے اوپر اسٹڈی مٹیریل کی جو ڈسکشن ہے وہ پیج نمبر 26 پہ دی ہوئی ہے. سمری پہ بات کریں گے کہ فرانسس بیکن یہ ایسے جب سٹارٹ کرتا ہے تو ایک جب سپرسٹیشیس بلیف جو کامن آدمی کا ہے اس کے اوپر پہلے ایک امفیٹک ریجیکشن دیتا ہے، سختی سے جو ہے اس سپرسٹیشن بلیف کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ توہمات پہ جو بلیو کرتا ہے اس کے اوپر وہ اپنے نظریات کا پرچار کر رہا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے فرانسس بیکن. یعنی کہ فرانسس بیکن کسی بھی صورت میں ان چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کو ہم کہتے ہیں توہمات. ٹھیک ہے، تو وہ اسی چیز میں کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ ڈیٹی کیا کریٹیسزم ہے، ریپروچ آف ڈیٹی، اور اسی آرگومنٹ کو وہ ایک ریناؤنڈ فلاسفر پلوٹراچ کے الفاظ سے اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے. فرانسس بیکن کے بارے میں یہ بات بڑی واضح آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں بھی وہ اگر کہیں دیکھتا ہے کہ میں اپنی چیز پہ مجھے کسی کو کنونس کرنا ہے اور سٹریس کرنا ہے کسی کو، تو اس کے لیے پھر وہ فلاسفرز کا، بائبل کا، اس طرح ان چیزوں کے سہارا لیتا ہے، تاریخ کا سہارا لیتا ہے اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ پلوٹراچ نے بھی سیم بات کہی تھی لیکن مختلف انداز میں کہی تھی. پلوٹراچ کو اس نے جب کوٹ کیا تو اس نے کہا کہ he would happier if no one believes in his existence than the situation if people believe that he used to eat his sons and soon as they were born. کہ آپ سوچئے اس بات کو کہ وہ اسی کی بات کر رہا ہے، سپرسٹیشن کی بات کر رہا ہے، توہمات کی. وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہ کرے. کوئی بندہ اس چیز پہ، اس ایگزسٹنس پہ بلیو کرنے کے لیے نہیں تیار کہ کچھ لوگ، یعنی کہ ایک ایسا آدمی جو کہ اپنے بچوں کو کھاتا تھا پھر وہی بچے پیدا بھی ہو گئے. جیسے جب آپ گریک میتھولوجی جب آپ پڑھتے ہیں ٹائٹنز کو اور اولمپینز کو، تو اس میں سے ایک جو دیوتا ہے وہ اپنے بچوں کو کھاتا تھا، پھر وہ جب اس نے ایک دم وامٹنگ کروائی کہ اس کو مارا گیا یا جو بھی جھگڑا ہوا تو اس کے بچے اس کے جو ہے نا وہ الٹی میں سے وہ باہر نکلے، سارے وامٹنگ کے ذریعے وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے. تو یہ اسی طرح کی بات ہے، کہتے ہیں سپرسٹیشیس بلیف ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. تو سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے کہ فرانسس بیکن جو ہے وہ سپرسٹیشیس لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ بیسیکلی ایتھیسٹ کو وہ سپرسٹیشن لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے، اور ایتھیسٹ کو یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ملحد ہیں، جو خدا پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ وہ کم از کم وہ آزاد تو ہیں، ٹو گو بائی دیئر ول، اپنی مرضی سے آگے بڑھتے ہیں. سپرسٹیشس جو لوگ ہیں، توہمات پہ بلیو کرنے والے جو لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنے فیئرز کے آگے باؤنڈ ہیں، غلام ہیں ٹریڈیشنز کے آگے، اور یہی چیزیں ان کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں. ٹو ویری ٹائنی سرکلز. بیکن جو ہے اپنے آرگومنٹس کو مزید بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ کبھی بھی برے لوگ نہیں ہیں اس اسٹیٹ کے لیے، سلطنت کے لیے، کیونکہ دے آر ویری آف دیم سیلس. اصل خطرہ جو توہمات پہ بلیو کرنے والے لوگوں پہ ہے، کیونکہ وہ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ایتھیسٹ ہے وہ تو جو چیز نہیں آتی ہے اس کو آپ آرگومنٹ کے ذریعے آپ مطمئن کریں گے، وہ ایکسیپٹ کر لے گا. لیکن سپرسٹیشس لوگ جو ہے اپنے بلیف سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شاید ان کے جو مائنڈز ہیں اب وہ ایک سلطنت بن چکے ہیں، اس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیج نمبر 26 پہ تھرڈ پیراگراف پہ بات کریں گے کہ مزید جو ہے وہ پاسٹ ٹائم کے ایویڈنس دیتے ہوئے فرانسس بیکن یہ کہتا ہے کہ اگسٹس سیزر کے ٹائم میں اگسٹس کے ٹائم میں سیزر بھی سول ٹائم سے سول لوگ تھے، لیکن کہتا ہے یہ وہ ٹائم تھے جب لوگ جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف زیادہ انکلائنڈ تھے، جبکہ سپرسٹیشن جو ہے have brought many states to ground. بہت سی سلطنتوں کو توہمات نے زمین پہ لا کے کھڑا کر دیا، گرا دیا. تو انہی چیزوں کو بیسیکلی سپرسٹیشن کے کازز اور ان کی ایسنس کو فرانسس بیکن آگے ایکسپلین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ the masses create them and wise people then start following the fools who have created it.
سوچئے عوام نے سپرسٹیشنز کو کریٹ کیا ہوا تھا، پبلک نے، اور اس کے بعد عقل مند لوگ بھی جو ہے ان بے وقوف لوگوں کو جنہوں نے یہ سپرسٹیشن کریٹ کیا ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سی ایسی توہمات ہیں جن کے اوپر پڑھے لکھے لوگ، عقل مند لوگ بھی جن کے اوپر بلیو کر رہے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہی لوگ آگے آرگومنٹس بھی کریٹ کرتے ہیں، اسٹارٹ کریٹنگ آرگومنٹس ٹو ڈیفینڈ دیز پریکٹسز وچ از کوائٹ ان نیچرل، کہ جو کہ ایک غیر فطری سی چیز ہے کہ وہ اپنی ان پریکٹسز کو بھی ثابت کرتے ہیں، آرگومنٹس دے کے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اور بیسک کاز جو کہ ان بلیف کی فارمیشن کے پیچھے ہے یا پریکٹس وہ ہے کامن وائسز اینڈ فولیز، عام جو خامیاں اور بیوقوفیاں ہیں، بیسیکلی وہ ساری کی ساری ان بلیفز کی فارمیشن کے پیچھے کھڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ سینسول رائٹس ہیں، آؤٹ ورڈ ہولینس ہے، باربرس پاسٹ ہے، اور باقی جو پیٹی آئیڈیلز ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ آپ کے توہمات کو کریٹ کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ 4 پیراگراف پہ بات کریں گے، پیج نمبر 26 پہ، جو کہ سمری کا آخری پیراگراف پہ ہوگا، کہ سپرسٹیشنز کی ایل نیچر کو پروو کرنے کے بعد وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے کیسے ڈیمیجز وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بیکن جو اس کے بعد مزید اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ سپرسٹیشن، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، از اے ڈیفارم تھنگ، ڈیفارمڈ ہے جی، بد شکل ہے۔ ڈیفارم مینس کہ ایک فارمیشن تھی اس کو خراب کیا گیا، ایک چیز پہلے سے تھی اس کو خراب کیا گیا، وچ کین اونلی ڈیمیج دا فیس آف ریلیجن، جو کہ مذہب کا چہرہ جو ہے اس کو تباہ کر سکتی ہے، صرف اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ اسمال جو ڈیفارمیٹیز ہیں ریلیجن کے فیس پہ، یہ اس کو مکمل طور پہ تباہ کر سکتی ہیں۔ یہ اسی طرح جیسے ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ گوشت کے ایک پہاڑ کو گرا سکتا ہے، اسی طرح یہ توہمات جو ہے وہ مذہب کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ مشورہ دیتا ہے کہ ٹو ناٹ اوور ڈو تھنگس، چیزوں کو اوور ڈو نہ کریں۔ کہتا ہے کہ ہمیں گڈ کسٹمز کو نہیں چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھی روایات کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اچھے ٹریڈیشنز کو نہیں چھوڑنا چاہیے بیڈ ٹائمز کے ساتھ، بیکاز دس تھنگ اکرز وین دا پیپل آر دا ریفارمرز، یہ سارے معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب لوگ ریفارمز لے کے آتے ہیں۔ فرانسس بیکن دراصل اس عرصے کے اندر آپ دیکھیے تو پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر بھی وہ تنقید کرتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو سب کچھ علم ہے اور اس کے باوجود وہ بلائنڈلی توہمات پہ بلیو کر رہے ہیں۔ توہمات کو، سپرسٹیشن کو وہ کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی باتوں کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے آرگومنٹس بھی پیش کر رہا ہے۔ یہ تھی باتیں آف سپرسٹیشن کے اوپر جو میں نے سمری سے ریلیٹڈ کی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسی پہ سپرسٹیشن کے انالیسس پہ بات کریں گے۔ فرانسس بیکن جو ہے اپنے لٹریری ڈیوائسز کی وجہ سے بڑا مشہور ہے، اور اپنے ایسیز کے اندر وہ پرسویٹو پرپز کو فلفل کرنے کے لیے لٹریری ڈیوائسز کو استعمال کرتا ہے۔ اس ایسے میں بھی اس نے اسی طرح کیا، اور اس نے پیراللزم جو وہ اس نے یوز کیا یہاں پہ، جیسے اس نے کہا کہ ایتھیزم لیڈز اے مین ٹو سینس، ٹو philosophy, to natural piety, to laws, to reputation, and for the one is unbelief, the other is contumely. ٹھیک ہے، ایتھیزم، اب یہاں پہ پیرالزم، ایتھیزم کیا کیا کرتا ہے کہ لیڈز مین ٹو سینس، انسان کو سینس اور فلاسفی، یہ سارے پیرالل باتیں چلائی ہیں اس نے۔ اب یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی میوزیکلٹی اور ریدمیکل ٹون جو کہ اس آرڈینری پروز کے اندر فرانسس بیکن نے ایڈ کی، اور اس کے ذریعے اس نے لٹریری ڈیوائسز کا استعمال کر کے ہمیں چیزوں کو زیادہ انٹرسٹنگ بنا کے پیش کر دیا، ادروائز یہ ساری کی ساری بورنگ اور ڈل ہوتی۔ اس کے علاوہ اس ایسے کے اندر فرانسس بیکن نے بہت سی میٹافرز اور سیمیلیز کا استعمال بھی کیا، لائک سپرسٹیشن از اے ریپروچ آف ڈیٹی وچ ایڈ ٹو دا لٹررینس آف دا پیس۔ پیج نمبر 26 پہ انالیسس کی ہیڈنگ کے نیچے سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے ابھی،
کہ فرانسس بیکن اپنے ایسے کو سب سے امپورٹنٹ سینٹینس سے شروع کرتا ہے، ٹو پروڈیوس اے سینس آف ایو ان دا مائنڈز آف دا ریڈرز کو ہلا کے رکھنا، یعنی کہ ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دس سروز دا ہوپ فار دا ریڈرز انٹرسٹ. اس کے بعد وہ کوٹ پریزنٹ کرتا ہے اپنی باتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے اس افیکٹ کو سیل کرنے کے لیے. سو اسٹارٹنگ پیراگراف کے اندر سینس آف کمپلیٹنس موجود ہے جو کہ ریڈر کی انٹرسٹ کو انٹیکٹ رکھتی ہے. اس ایسے کا جو اختتام ہے وہ بھی اسی طرح انٹرسٹنگ ہے جیسے کہ اس کی بگننگ ہے. فرانسس بیکن آخری پیراگراف کو ایک کنکلوڈنگ ٹون کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہے اور ریڈرز کو ایک کلیئر کٹ کنکلوژن دیتا ہے، اور اس کا یہ کنکلوژن دراصل اس کے آرگومنٹس کے اوپر ہی بیس کر رہا ہے جو کہ اس نے ایسے کے اندر پریزنٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک دم شفٹ ہوتی ہے، اچانک شفٹ ہوتی ہے. رائٹر جو ہے ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، ان چیزوں کی تابعداری کریں، ان چیزوں کو مانیں جو اس نے بتانے کی کوشش کی. اس طرح وہ ایسے کو ایک نئی فارم میں کمپلیٹ کرتا ہے. باقی ایسیز کی طرح فرانسس بیکن کا یہ ایسے بھی شارٹ پرسویسو ہے اور یہ بھی سپرسٹیشن کے سبجیکٹ میٹر پہ فوکس کر رہا ہے. سینٹینسز کی لینتھ جو ہے تھرو آؤٹ وہ ویری کرتی ہے. سبجیکٹ اور ایسے کی لینتھ کے ساتھ سبجیکٹ کی جو ضروریات ہیں وہ بھی زیادہ فوکسڈ ہیں کہ اس کے مطابق سینٹینسز کی لینتھ ہے. سینٹینس اسٹرکچر جو ہے they are craftily varied at various occasions with the proof of the deft craftsmanship of the author. So اس ایسے کے اندر آرگومنٹ جو ہے وہ renowned scholars سے اس نے اٹھا کے اپنی باتوں کو اس نے سپورٹ کیا ہے. ایویڈنسز پاس سے اٹھائے ہیں جو کہ سبجیکٹ میٹر کی اتھارٹی کو ایڈ کرتے ہیں. تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ڈسکشن آف سپرسٹیشن، چھوٹا سا ایسے جس کی کمپلیٹ سمری اور اس کا انالیسس جس پہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.